الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. مذہب اسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے انتہائی مطابق اور انتہائی قریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا، حتیٰ کہ نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم شریعت ابراہیمی پر ہیں۔ اسی طرح بعض مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے، اس کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونا سب سے زیادہ میری شریعت ان کے قریب ہے، اور تقریباً اسی طرح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں عطا فرمائے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض آیا۔ اعتراض یہ آیا کہ ہماری شریعت میں، یعنی ان کی شریعت میں، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم اور سابقہ انبیاء کی شریعت میں یہ جب حرام تھا تو آپ کیوں اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں؟ اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت والجلال نے یہاں دیا ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ دیا ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں کو جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ جو اونٹ کے گوشت کے حرام ہونے کی بات تھی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی جس کو عرق النساء کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ بیماری میری دور ہو جائے تو میں اپنے اوپر اس چیز کو جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے حرام کر لوں گا، محض آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو شفا دی اور عرق النساء بیماری دور ہوئی۔
حضرت یعقوب نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہوگی اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی میں اس کو حرام کر لوں گا، اس کو استعمال نہ کروں گا۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں کھانے کے اعتبار سے مجھے اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ تھا، لذیذ ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اسی طرح اونٹنی کا دودھ، یہ مجھے پینے کے اعتبار سے مشروبات میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے اوپر حرام کیا تو اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی اس کو اپنے لیے حرام کر لیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یہ حکم کوئی تورات میں نہیں دیا گیا کہ تم گوشت کو اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لو، بلکہ توریت سے بہت زیادہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک بیماری کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، منت کی وجہ سے، اس کے پورا ہو جانے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر یہ حکم توریت میں ہے تو قل فأتوا بالتوراۃ، توریت لاؤ، دکھاؤ کہاں ہے، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ توریت میں اونٹ کے گوشت کے حرام ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا، لہذا اگر شریعت محمدیہ میں یہ جائز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ بھی کرتے تھے، آپ کی اولاد بھی کرتی تھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جائز چیزوں کو اپنے اوپر ناجائز کر سکتے ہیں؟ تو اب شریعت محمدیہ میں یہ حکم ہے کہ کسی بھی جائز چیز کو اپنے اوپر ناجائز نہیں قرار دے سکتے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں اگر آپ پڑھیں گے تو شروع کی آیت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں اسی چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مصلحت کی بنیاد پر شہد کو اور شہد کے پانی کو اور مغافیر کو اپنے اوپر چند چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا اپنے گھر والوں کی رضامندی اور خوشی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، متوجہ فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں قرار دے سکتے، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو بخوشی استعمال کریں۔ لہذا چاہے نظر پوری کرنا ہو، جو چیز اللہ نے کھانے پینے کے اعتبار سے جائز اور مباح قرار دی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مضمون یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جائز چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، جس کی بنیاد پر یہودیوں کو یہ دھوکہ لگا اور انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، لہذا ہم ملت ابراہیمی کے قریب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر امت محمدیہ اس کے زیادہ قریب ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا ہر ایک اس پر فخر کرتا تھا کہ جد امجد ہمارے حضرت ابراہیم ہیں اور ہماری شریعت ان کے قریب ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت گوشت کی، اونٹ کے گوشت کی تورات سے بہت پہلے تھی۔ اگر یہ حکم توریت میں ہے تو لاؤ۔ بظاہر اللہ کی طرف سے ایک چیلنج تھا جس کو یہودی پورا نہ کر سکے، کیونکہ ان کی کتاب میں اس کے حرام ہونے کی بات نہیں تھی۔
چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو بنی اسرائیل، یہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے آپ کہیں قل فأتوا بالتوراۃ، کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو، دکھاؤ کہاں ہے کہ اونٹ کا گوشت اس میں حرام اللہ نے قرار دیا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر ان باتوں کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں، جھوٹا بہتان مطلب کہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا یا اونٹنی کے دودھ کو حرام قرار دیا، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان ہے، تو جان لیں جو لوگ جھوٹا بہتان اللہ پر باندھیں گے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں، آپ اعلان کریں، آپ کہیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، صدق اللہ، اللہ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، اور وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہوں۔